السلام علیکم دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں۔ دوستوں، میں تھوڑا سا دہلی گیا ہوا تھا 2-3 دن، اس لیے جو ہے میں دہلی سے ہی بلاگ وغیرہ آپ کو ڈال رہا تھا۔ دیکھیے، میرے چینل پہ آپ کو بلاگس بھی ملیں گے اور قرآن حدیث کی بات بھی ملے گی اور شعر و شاعری بھی ملے گی انشاءاللہ، جو ہے اسلامک تھاٹ ود افتخار جو ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور ایسے ہی اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے جو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رسول کریم، اما بعد۔ دوستوں، بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول جا رہے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ، تو ایک بکری اللہ کے رسول نے جو ہے اٹھائی کچرے کے ڈھیر سے جو ہے، اور اس بکری پہ جو ہے مکھیاں بھنک رہی تھیں اور وہ مردہ بکری تھی، مری ہوئی جو ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 دینار میں اس بکری کو کون خریدے گا؟ تو صحابہ اکرام بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو مردہ ہے اور یہ مکھیاں بھنک رہی ہیں اس پہ، اور چھوٹے کانوں والی بکری یہ بے جان ہے، تبھی اس کے مالک نے اس کو پھینکا ہے یہاں پہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلو اس سے بھی کم ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی ویلو ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو 1 گلاس پانی بھی نہیں دیتے جو ہے۔ وہ تو دوستوں، بزرگوں، نافرمانوں کو تو اللہ تعالیٰ سونے میں تول دیتے، مگر اس لیے نہیں کیا ایسا کہ ہم لوگ جو ہے کہیں شرک میں نہ چلے جائیں، کفر میں نہ چلے جائیں، اس لیے ایسا نہیں ہوا۔ دوستوں، بزرگوں، ایمان والے کے لیے جو ہے وہاں پہ ہے وہ دنیا ہے، ایمان والوں کے لیے وہ دنیا ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے یہ دنیا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، دیکھیے، جنتی جنت میں موجود ہیں تو ایک سورج کی سی چمک آتی ہے جنت کے اندر جو ہے، تو سارے جنتی کہتے ہیں، جو جنت کے دروغہ تھے رضوان، ان سے جنتی کہتے ہیں کہ بھائی دروغہ جی، ہم نے تو سنا تھا کہ جنت میں جو ہے سورج نہیں ہوتا، یہ سورج کی چمک کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جنت کے دروغہ رضوان نے فرمایا کہ یہ سورج کی چمک نہیں ہے، یہ علی اور فاطمہ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ مسکرا رہے ہیں، ان کے دانتوں کی چمک ہے۔ الحمدللہ۔ دوستوں، بزرگوں، ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا دردناک واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب امیر المومنین جا رہے تھے، تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا تھا اور بری طرح سے رو رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ اس نے کہا کہ صاحب، مجھ سے جو ہے ایک جو ہے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کہ بھائی ایسا کیا گناہ ہو گیا جو تم یہاں کھڑے ہو کر رو رہے ہو؟ تو اس نے اپنی کہانی بتائی۔ اس نے بتایا کہ میں ساری زندگی جو ہے مردوں کا کفن اتار کے بیچتا رہا۔ کیا سمجھے؟ کہ میں ساری زندگی مردوں کا کفن اتار کے بیچتا رہا، اور ایک دن جو ہے کوئی مطلب جوان جو ہے لڑکی جو ہے فوت ہو گئی، اس کو دفنانے آئے لوگ اور دفنا کے چلے گئے، میں نے کفن اس کا بھی اتار لیا۔ کفن اتار کے جب میں جا رہا تھا تو مجھے جو ہے شیطان نے بلگلایا، اور شیطان نے مجھے بلگلایا کہ وہ لڑکی تو جوان تھی، تو نے اپنی جو ہے صحبت اس کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ تو مجھے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، میں واپس گیا، میں نے پھر قبر کو کھولا اور اس لڑکی کو باہر نکالا، اور پھر میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ تو حضرت عمر جو ہے ایک دم مطلب جلال سے آ گیا حضرت عمر کو یہ سن کے کہ ایک تو جو ہے کفن چور، مردوں کے اتار کے ساری زندگی کفن بیچتا رہا، اوپر سے مطلب مردے کے ساتھ جو ہے
منہ کالا کر رہا ہے. تو بولا مجھ کو جو ہے میں نے یہ کام کر تو لیا لیکن مجھے جو ہے اس چیز کا احساس ہے اور بڑا افسوس ہے کہ میں نے یہ کام مردہ کے ساتھ کیوں کیا, زندہ کے ساتھ کیوں نہیں کیا. تو حضرت عمر نے اس سے کچھ نہیں کہا, وہ خاموش رہے جو ہے. اب وہ لے گئے اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس, اور اللہ کے رسول کے پاس لے گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے, اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. تو اس نے کہا بھائی کیا بات ہے, اللہ کے رسول نے پوچھا. تو اس نے بتایا کہ صاحب کہ اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں, ساری زندگی مردوں کا کفن اتار کے بیچتا رہا, اور پھر ایک بار جو ہے ایک جوان بچی آئی تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے قبر میں سے نکالا اور اس کے ساتھ منہ کالا کیا. تو اللہ کے رسول بھی ایک دم جلال میں آ گئے جو ہے. ظاہر سی بات ہے, غصے والی تو بات ہی ہے, کون برداشت کرے گا ایسے بھائی. تو وہ شخص جو ہے مطلب معافی کی درخواست لے کے آیا تھا. تو جب اللہ کے رسول اس کو جو ہے تھوڑا سا جلال میں آ گئے اور اس کو کچھ اپنے کہنے لگے تو وہ جو ہے چلا گیا جو ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی بھی جو ہے مجھ کو جو ہے ڈانٹ رہے ہیں, تو وہ وہاں سے نکل گیا. اب وہ جا کے جو ہے ایک جنگل میں چلا گیا, ویرانے میں دوستوں بزرگوں, ایک جنگل میں اور ویرانے میں چلا گیا. اور وہاں پہ وہ رو رہا تھا بری طرح سے, اور اس کو روتے روتے جو ہے 40 دن ہو گئے وہاں پہ جو ہے. 40 دن سے وہ ہے رو رہا تھا بری طرح سے, اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, بے شک میں گنہگار ہوں اور میں بہت شرمندہ ہوں, اور مجھے نزامت ہے اپنے کیے ہوئے گناہ پہ کہ میں نے ایک مردہ کے ساتھ جو ہے منہ کالا کیا, اور پھر میں مردوں کا کفن بھی ساری زندگی بیچتا رہا, مگر یا اللہ معاف کرنے والا تو ہے, تو ہی مجھے معاف کرے گا. تو 40 دن جب اسے ہو گئے روتے روتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستوں بزرگوں قربان جائیں ایسے رب پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اللہ کے رسول کے پاس. تو آپ تشریف لائے جو ہے اللہ کے رسول کے پاس, اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ بندوں کو آپ پیدا کرتے ہیں یا ہم پیدا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بے شک اللہ ہی پیدا کرتے ہیں, اور مجھ کو بھی انہوں نے ہی پیدا کیا ہے. بولے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رزق ہم دیتے ہیں یا آپ دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک پوری کائنات کو رزق جو ہے اللہ دیتا ہے, اور مجھے بھی اللہ ہی دیتا ہے. بولے تیسری بات یہ ہے کہ معاف آپ کریں گے یا اللہ کرے گا جو ہے. تو بولے پوری کائنات کو اللہ معاف کرے گا جو ہے, اور میری بھی غلطی ہوگی تو میری غلطیوں کو بھی اللہ معاف کرے گا جو ہے. تو بولے وہ فلاں شخص جو آیا تھا جو چلا گیا, اور وہ 40 دن سے رو رہا ہے بری طرح سے جو ہے جنگل میں جو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اسے بلائیے اور اس سے کہیے کہ اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں, الحمدللہ کہ اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں. اللہ اکبر, کیسا رب ہے ہمارا بتائیے. ایسے رب کی تو ایک ریشہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے دوستوں بزرگوں. تو اللہ کے رسول نے فوراً ایک صحابی کو بھیجا, اور وہ صحابی ان کو بلا کے لائے, اور پھر اللہ کے رسول نے اس شخص سے کہا کہ بھائی تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ جو ہے معاف کر دیے. اللہ اکبر. تو دوستو بزرگوں یہ اللہ کا قانون ہے, ایسے رب کی تو ایک ریشہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. دوستو بزرگوں آج جو بھی حالات آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پوری کائنات کے اندر جو ہے, آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں. تو دوستو بزرگوں یہ ہمارے حالات ہیں, جب حالات بگڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو ہے عذاب آتا ہے. دوستو بزرگوں جب ہم اللہ کو بھول گئے تو یہ ساری دکھ تکلیف اور پریشانیاں ہمارا مقدر بن گئی. دوستو بزرگوں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوٹ آؤ ہماری طرف, تم لوٹ آؤ ہماری طرف اور ہم آ جائیں گے تمہاری طرف. اللہ اکبر. یا اللہ کہتے بھی بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں مگر عمل سے خالی ہیں. یا اللہ
آج امت میں آگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ آج امت میں آگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما۔ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کیسے ظلم ہو رہے ہیں، کس قدر لوگ مر رہے ہیں اور ان کو جو ہے قبریں بھی نصیب نہیں ہو رہی، کفن بھی نصیب نہیں ہو رہے۔ یا اللہ تجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، یا اللہ تجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، یا اللہ تجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ حفاظت فرما امت محمدیہ کی، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ اپنے محبوب کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ورحمتک رحمت العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو بزرگوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔